لوگ وہ قمیض اتارنا چاہیں گے، چھیننا چاہیں گے، تم قمیض نہ اتارنا۔ کہا میرے نزدیک اس سے مراد ہے خلافت، خلافت کی قمیض اللہ نے مجھے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے، لہذا میں اس کو نہیں اتاروں گا چاہے میں شہید ہو جاؤں۔ اور یہ وہ شہید ہے، عثمان غنی وہ شہید ہے، دو شہداء خوش نصیب جانتے ہیں آپ کہ میرے آقا احد پہاڑ پر کھڑے تھے، ساتھ صدیق اکبر تھے، ساتھ عمر فاروق تھے، ساتھ عثمان غنی تھے، ساتھ رسول اللہ تھے۔ یہ چار ہستیاں حق چار یار، حق چار یار یہ کھڑے تھے احد پہاڑ کے اوپر۔ احد پہاڑ کو بھی وجد آ گئی، وہ ناز کرنے لگا کہ میرے پشت پر کتنے عظیم لوگ کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے احد پہاڑ کو ایڑی ماری، پاؤں مارا، فرمایا احد جانتا نہیں تیرے اوپر کون کھڑا ہے؟ یہ عثمان غنی وہ شہید ہے کہ آپ نے احد پہاڑ کو کہا احد ٹھہر جا، اس کو دیا احد سبوٹ کر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے۔ جس طرح امام حسن کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے دی، امام حسین کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے دی ہے، اسی طرح میرے نبی نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی اور جناب فاروق اعظم کی شہادت کی خبر ان کے خلیفہ بننے سے بھی پہلے اپنی زندگی میں بتایا احد پہاڑ کو کہ احد گواہ ہو جا کہ دونوں میرے یار شہید ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی کی جب شادی ہوئی یا کوئی بندہ بھی رسول پاک کے پاس آتا مدد مانگنے کے لیے، سوالی آتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شے ہوتی تو آپ عطا کر دیتے، لیکن اگر نہ کوئی شے ہوتی، کوئی شے نہ ہوتی تو آپ کہتے جا عثمان غنی کے پاس، میرا پیغام دینا رسول اللہ نے بھیجا ہے اور اس سے اپنی ضرورت لے لے۔ ایک بندہ گیا رسول پاک کے بھیجا ہوا، عثمان غنی کے دروازے پر گیا تو اندر لڑائی لگی تھی، آپ اپنی زوجہ محترمہ سے لڑائی کر رہے تھے کہ دل چڑھ گیا ہے، تو نے دیا کیوں نہیں بجایا، اتنا تیل ضائع ہو گیا، لائٹ کیوں چل رہی ہے، لائٹ بجھانی چاہیے تھی، جب سورج نکل آیا، روشنی نکل آئی تو یہ تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، تم نے لائٹ آف کیوں نہیں کی؟ اس بات پر لڑ رہے تھے اپنی بیوی سے۔ وہ جانے والا بندہ، اس نے سوچا کہ یار جو بندہ لائٹ آن کرنے پر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ اس بات پر جھگڑا کر رہا ہے کہ لائٹ بند کیوں نہیں کی، اتنا بل آ جائے گا، اتنے یونٹ جل گئے اضافی۔ کہتا ہے میرے دل میں آئی یہ بات ہے کہ مجھے کیا دیں گے جو ایک لائٹ جلنے پر چند گھڑیاں زیادہ دیا جل گیا تو لڑ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ کہ جب میں نے دستک دی، عثمان غنی آ کہتے ہاں جی، کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ میری یہ ضرورت ہے۔ کہتے اندر گئے، اتنا مال لائے، میں نے چوری کی اور میری چوری ساری بھر گئی اور اس سے اضافی مال آ گیا۔ میں نے کہا حضور ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب ارشاد فرمائے۔ جی بولو۔ کیا مجھے دیا تو اتنا دے دیا ہے جو میری ضرورت سے بھی زائد ہے، اور آپ ایک دیا جلنے پر لڑائی کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی صاحب ہے، چمک گیا جو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس نے کہا سرکار اتنا مجھے دیا ہے تو لڑائی کر رہے تھے بیوی سے، لائٹ کیوں نہیں آف کی؟ فرمایا میں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے گھر میں اخراجات کے لیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ اس کا مجھے حساب دینا ہے،
اور جو میں نے تجھے دیا ہے یہ تو میں نے اللہ کو دیا ہے، سبحان اللہ، یہ تو میں نے رسول اللہ کو دیا ہے، اس کا حساب نہیں ہونا ہے۔ اور یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک بندے نے تانا مارا حضرت عثمان غنی، کیونکہ جب غزوہ احد ہوا نا، دیکھو حوصلہ دیکھو، برداشت دیکھو، بردباری ہوتی ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے مجھے ہی کوئی بات سنا آج مولوی صاحب کسی کو فلانے کسی دیا نہیں ہے، تو فطری بات ہے کہ بندے کو غصہ آ جائے، ناراضگی آ جائے کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کو مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو یہ بات عثمان غنی جب غزوہ احد ہوا تو وہاں پتہ ہے نا بگدڑ ہو گئی تھی، وہاں معاملات کو پوچھ نیچ ہو گئی تھی، جو گھاٹی پر بندے کھڑے کیے 70 افراد وہ نیچے آ گئے تھے، پھر کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جیتی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، اور وہاں رسول پاک میں غار میں جا کے پناہ لے لی۔ بھاگنے والوں میں تو عثمان غنی بھی تھے، بھاگنے والوں میں تو عثمان غنی بھی تھے، جو بھاگ کے جان بچا کے، حالانکہ جان بچا کے بھاگنا کدھر حرام ہے نا، جائز نہیں ہے، جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بھاگنا یہ حرام ہے، بلکہ اس کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ جنگ میں آپ نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا ہے، بزدلی کی وجہ سے کوئی نہ بھاگے۔ ہاں حکمت عملی کے لیے، اپنا ذرا سٹائل چینج کرنے کے لیے، اپنا جو داؤ پیچ پھر آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن موت سے اور جنگ سے ڈر کے بزدل بن کے دوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کو نہ کسی بندے نے تانا مارا، پریا لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، پریا میں بات کرنا بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی اکیلا بندہ کو کر لے تو خیر ہوتی ہے، پریا میں کوئی بندہ بات کرے تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے یہاں پریا میں میرے بارے میں ایک بات ہوئی تھی، اور اللہ نے اس کا بڑا اچھا نتارا کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ میرے رب کا احسان ہے، اور اللہ کا احسان ہوتا ہے اس بندے پر کہ جس پر پریا میں کیچڑ اچھالا جائے، اللہ پریا میں اس کا نتارا کر دے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا اچھا سنو، تم یہ جو بات کر رہے ہو میرے بارے میں، تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے میری معافی پر قرآن نازل کیا۔ اس نے کہا ہاں قرآن تو آیا ہے۔ اس نے کہا جس کے بارے میں قرآن آ جائے پھر اس سے اعتراض کرنا، تم بتاؤ قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، مجھے تانا دے۔ یہ عثمان غنی اس کے باوجود کے صاحب اقتدار تھے، صاحب اختیار، تو اس کا علاج کروا سکتے تھے، اس کو کوڑے مروا سکتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے عثمان غنی نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اور آپ صحابت اور قرآن اور رسول پاک کا وہ فرمان بڑا مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دوسری صاحبزادی کا، کلثوم کا اور حضرت رقیہ کا، آپ دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا نا، تو آپ نے کہا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا، کیونکہ تیرا رشتہ میرے ساتھ داماد کا مجھے اتنا پسند ہے کہ تو میرا داماد رہے، کہ اگر محمد رسول اللہ کی اور کوئی بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آپ سوچیں یہ چھوٹی بات ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کہہ رہی ہے جو حبیب اللہ ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے جو امام الانبیاء ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور آج میں نے ایک حدیث بڑی چس تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا مقام محمود کے بارے میں کہ ذو مقام محمود کیا ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں طرف مجھے بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور ایک روایت میں کہا اللہ اپنی کرسی پر مجھے ساتھ بٹھائے. یہ وہ ہستی ہے جو کہہ رہی عثمان غنی اگر میری 40 بیٹی ہوتی ہے کہ بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا رہے. اور پھر یہ شہید ہے اور ایسی شہادت ہے جو شہادت مقبول شہادت ہے. دیکھیے نا ایک بندہ اب پتہ پچھلے دن لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں نا. پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میں فوج کے شہید کو شہید نہیں مانتا اور وہ جو خود مسلم آ کے ان کو شہید مانتا ہوں. ہمارے بڑے کمزور ہیں تو میں نہیں اس کو شہید مانتا. اور عثمان غنی وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے. کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اور آخری بات میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ فوت ہوا. رسول پاک اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. صفیں بڑھ گئی ہیں, 4 تکبیر نماز جنازہ بھی ہو گیا ہے, لوگ تیار ہیں. اب اللہ اکبر کر کے جنازہ شروع کرنا تھا. رسول پاک نے جنازہ نہیں پڑھایا, مصلی چھوڑ دیا. مصلی چھوڑ دیا. صحابہ حیران کہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ حضور کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور جنازہ پڑھائے بغیر چلے جائیں. آپ چلے جائیں کہ پڑھ لو جنازہ, میں نے نہیں پڑھا. کسی نے جا کے پوچھا حضور آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ نہ پڑھایا نہ پڑھا, نہ پڑھایا نہ پڑھا. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا مرنے والے کے دل میں بغض عثمان غنی تھا. یہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعت ہے کہ مرنے والے کے اعمال کیا ہے, اس کے گناہ اور برائیاں کس درجے کی ہیں حضور جانتے ہیں. اور آپ نے فرمایا مرنے والا عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا, اس لیے میں محمد الرسول اللہ عثمان غنی سے بغض رکھنے والی کی نہ جنازہ پڑھوں گا نہ پڑھوں گا. اس لیے محبت عثمان غنی تو ایمان ہے. کہتے ہیں نا رسول اللہ نے فرمایا حضرت مولا علی کے بعد, علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیرا بغض کفر کی علامت ہے. منافق کے دل میں تیرا بغض ہوگا. سنو عثمان غنی وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ جس کے دل میں بغض عثمان غنی ہو, محمد الرسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے نہ پڑھتا ہے. اس لیے عثمان غنی وہ خوش نصیب بنتا ہے جس نے اسلام کی خدمت کی, اپنا مال دولت پیسہ. ایک بات یاد آ گئی ہے, اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ٹھلا جا سبحان اللہ نال کا مطلب ہے گرمی تو بھی لگ رہی مجھے بھی لگ رہی. زور سے بولے اللہ. حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے. مدینے میں کاک سالی آ گئی, کھجوریں نہیں لگی. مدینہ نخلستان ہے, یہاں کھجوریں کے باغات تھے, کھجوریں نہیں ہوئی. کوڑے باز میں نہ کنک ہوئے نہ منجی ہے, کی پڑے گا. اور دسو گجرو اور آئیاں تو مسیح ہے, گجرا نہیں ہے اور آئیاں دی ہے, گجرا تو مسیح دی اللہ دی کوئی نہیں ہے. اور جی اتنے نہ کنک ہوئے نہ منجی ہوئے نہ باجرا ہوئے, کوئی شہ نہ ہوئے, کتنے جاؤ گے؟ مدینہ پاک میں کھجوریں نہیں لگی ایک سال. اتنا کاڑ پڑ گیا کہ چلو اپنے گھر میں کڑک ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, لون مرچ سے بندہ کھا لیتا ہے. اب جس گھر میں کھجوریں آ گئی ہیں سارا سال تو اناج موجود ہے, چلو نہیں. کا سال اتنی ہوئی گئی کہ مدینہ میں منڈی خالی ہو گئی, دکانیں خالی, اناج نہیں ہے کھانے کے لیے. حضرت عثمان غنی کا قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا, کتنے 700 اونٹوں پر مشتمل تھا, مدینے میں داخل. اب آپ کو پتہ ہے اگر بازار میں جو منڈی ہوتی ہے نا, منڈی وہاں پھڑیے ہوتے ہیں. پہلے تو بڑی منڈی بڑی بولی تو صبح صبح سحری میں لگ جاتی ہے, بعد میں تھوڑوں والے لے لیتے ہیں مال, وہ پھر منڈی بنا کے چلاتے ہیں. بڑے بڑے تاجر عثمان غنی کے پاس کہ ہمیں مال دے دو.
डबल मुनाफा ले लो, जो पा ले गया डबल ले लो। आपने कहा 2 गुना ले लो, कहा नहीं। 3 गुना ले लो, कहा नहीं। 4 गुना ले लो, कहा नहीं, तुम जाओ, मैं मशवरा करके बताऊँ। सुबह बात होगी, सुबह आए, आपने फरमाया सौदा हो गया, सौदा हो गया, मैं माल बेच चुका हूँ सारा। उसने कहा की पा, उनका 70 गुना मुझे नफा मिल गया। कितना? 70। उन्होंने कहा केड़ा पागल है जो 70 गुना कितना देता है थे, केड़े भा की भा लेगा तो की भा बेचेगा, तो 70 गुना लैके तो कोई बेचना नहीं माल। फरमाया नहीं, जिसने 70 गुना नफा दिया वो बेचने वाला नहीं है, वो बांटने वाला। कहा मेरा सौदा मेरे अल्लाह से हो गया है और अल्लाह ने 70 गुना मुझे नफा का वादा किया है। मैं सारा अनाज जो है बिला इम्तियाज, बिला तफरीक मदीने के हर घर में बांटने का ऐलान करता हूँ। ये सखी उस्मान गनी है। अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी की हया हमें अता फरमाए, उनकी सखा हमें अता फरमाए, उनकी